ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے۔ صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر۔ عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا، پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے۔ میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ عشاء نہیں پڑھی، کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی، زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو، اس کی قضا ہے۔ 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی، جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا، زندگی بھر میں اس کی قضا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے۔ ارے میں کیا اور آپ کیا، اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے۔ اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے، لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں، ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت للعالمین ہو، جو سب سے پیار کرتے ہوں، وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے۔ اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی۔ حضور کی امی جان سیدہ آمنہ، جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی، شاعرہ تھی حضور کی امی جان۔ ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی۔ حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد، تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے، ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینہ منورہ،
اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب اس کہلاتا، یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر، چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں۔ حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں۔ حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں، اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے۔ 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے، دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر حمل کی شکل میں تھے۔ حضور کے والد کا وصال ہو گیا، حضور کے والد کا وصال ہو گیا، وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں۔ جناب عبد المطلب سے اجازت لی، اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے، لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا۔ تو سرکار چلے، 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ۔ جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ، تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور شوہر کا صدمہ، حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا، اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو۔ حضور کی امی بیوہ ہوئی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور حضور کے والد کا وصال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا وصال ہو گیا۔ یعنی زندگی کی مکمل بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے اور وصال ہو گیا۔ تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی، کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے۔ اور 6 سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے والضحیٰ کہہ کر، جس کے زلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر، جس کی مانگ کو قرآن گویا کہ مطلع الفجر حق کہے۔ آخر اس رسول اعظم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں، عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں۔